بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن عجرہ انہ مر بسلمان وهو مرابط فی بعض قرى فارس فقال له سلمان ما لك ها هنا قال ورابط قال الا اخبرك بامر سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیام ومن مات مرابطا فی سبیل اللہ اجیر من عذاب القبر وجرى علیہ صالح عملہ الذی کان یعملہ الی یوم القیامہ واجری علیہ رزق۔ اس روایت کا متن اصلاً الجہاد سے لیا گیا ہے۔ یہ ابن ابی عاصم کی تصنیف ہے، رقم ہے 311۔ ترجمہ یہ ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر گزرتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ خود بھی صحابی ہیں۔ ایک موقع پر گزرتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی جو فارس کی کسی بستی میں سرحد کی حفاظت پر مامور تھے، یعنی سرحدوں پر جو لوگ تعینات کیے جاتے تھے وہاں وہ اپنی کوئی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ سلمان نے انہیں دیکھا تو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کعب نے جواب میں کہا میں سرحد کی حفاظت کر رہا ہوں۔ سلمان نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ آپ کا ارشاد ہے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت میں مشغولیت ایک مہینے کے روزوں اور قیام اللیل سے بہتر ہے۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ان کو سنایا۔ دیکھا کہ وہ یہاں سرحد پر ہیں، اور جب سرحد پر لوگ ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ اس میں اس طرح نمازیں پڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، قصر کیا جا رہا ہوتا ہے، جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اس میں قیام اللیل بھی اس طرح کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین میں عبادات کی اللہ کے سامنے حاضری کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی ذمہ داری انجام دیتا ہے اور وہ اس کی ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس میں ادنا غفلت بھی بڑے نقصان کا باعث بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جاگنے کو، اس کے حفاظت کرنے کو، اس کے وہ ذمہ داری انجام دینے کو ان سب چیزوں سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت میں مشغولیت، یعنی جب کہ آدمی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہو تو یہ بھی ایک مشغولیت ہوگی اور للہ ہوگی، لہٰذا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ایک مہینے کے روزوں اور قیام اللیل سے بہتر ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرتے ہوئے مر گیا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر کسی معاملے میں کچھ تنبیہ مقصود بھی ہو یا اس نے کوئی بڑا ایسا غلطی کا کام بھی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کا وہ نیک عمل جس پر موت کے وقت وہ عامل تھا اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن تک جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ گویا بشارتیں ہیں اس کے لیے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کو قبر میں آسودگی حاصل ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں لکھ دے گا، اور جو اس نے نیکی کا کام کیا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ سب باتیں حضور نے بیان فرمائی۔ اس پر میں نے لکھا ہے راہ حق کے شہداء اور مجاہدین کا جو صلہ قرآن میں بیان ہوا ہے یہ بشارت اسی کی فرح ہے۔ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا صلہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا استقبال بھی فرشتے، ان کا خیر مقدم بھی فرشتے تہنیت سے کرتے ہیں، ان کو مبارک دی جاتی ہے، ان کو بہت عزت اور وقار کے ساتھ دوسری دنیا میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد بھی وہ صرف صلاح نہیں دیے جاتے
بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عنایتیں ان پر ہوتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں عند ربہم یرزقون، یہاں پر بھی کم و بیش وہی تعبیر اختیار کی ہے۔ راہ حق کے شہداء اور مجاہدین کا جو صلہ قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ بشارت اسی کی فرع ہے۔ اس کے لیے دیکھیے آل عمران 169 175، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک جملہ رکھا، یہ پورا بیان سورہ آل عمران میں ہے، اور وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے، اس میں اپنی جان دے دینے والے لوگوں کے لیے کیا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جان دے دی، اور ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن اللہ نے غازی بنا کے واپس کر دیا، تو ایک ہی چیز ہے۔ اس سے مزید یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ میدان جنگ میں مجاہد کی طبعی موت شہادتی کے حکم میں، یعنی اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں موت کس طرح سے آئی، گولی لگنے سے آئی، تلوار سے آئی، یا وہاں سرحد پر بیٹھے ہوئے فرشتہ آ گیا، کسی طرح بھی آئی، وہ شہادت ہی ہے۔ اس باب کی روایتوں کو ہم نے جس طرح دیکھا ہے، اس کے لحاظ سے یہ بات بھی واضح رہے کہ شہادت قرآن کی روح سے ایسا غیر معمولی عمل ہے کہ ہر بندہ مومن کو سابقین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن سے بھی بالکل واضح ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے ہاں کوئی سرکشی بھی تھی، اس سے پہلے کوئی بڑے گناہ بھی کیے تھے، تو اس طرح سے اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونا اور پھر آخر میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا یا کر دینا، یہ ایسا غیر معمولی عمل ہے کہ یہ پچھلے تمام معاملات کو ختم کر دیتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سابقین کے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہاں تک لے جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو سابقین کے لیے بیان ہوا ہے۔ تو سابقین کا انجام قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں سرفرازی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان کے ہاں قبر کے عذاب کا کیا سوال اور اس طرح کی کسی گرفت کا کیا معاملہ، اللہ ان پر اسی طریقے سے کرم کرتا، اپنی نوازشیں کرتا، اور پے در پے انہی نوازشوں کے ساتھ وہ موت سے لے کر جنت تک پہنچتے ہیں۔ عن فضالۃ ابن عبید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل میت یختم علی عملہ الذی مات علیہ الا المرابط فی سبیل اللہ عز وجل فإنہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ ویامن من فتنۃ القبر۔ یہ روایت بھی ابن مبارک کی الجہاد سے لی گئی ہے، رقم ہے 174۔ ترجمہ ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر مرنے والے کا نامہ اعمال موت کے وقت اس کے آخری عمل پر بند کر کے سر بمہر کر دیا جاتا ہے، یعنی اب عمل کا موقع ختم ہوا، دنیا میں جو آزمائش تھی ہو گئی، تو اس کا نامہ اعمال سر بمہر کر کے گویا ریکارڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، سوائے اللہ کی راہ میں سرحد کی نگہبانی پر مامور شخص کے، یعنی جو اس طرح کے غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں، ان کا نامہ اعمال اس طرح بند نہیں کیا جاتا۔ اس کی موت اگر اسی حال میں واقع ہو جائے تو اس کا یہ عمل قیامت کے دن تک بڑھتا رہے گا، یعنی اس کا اجر گویا اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے حفاظت کی، تو جو حفاظت اس نے کی اس کے جو نتائج و اثرات ہوئے وہ اس کا اجر بنتے ہیں، اور وہ قبر کی آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ گویا وہی بات ہے، ایک دوسرے اسلوب میں بیان ہوئی۔ اس پر میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اس طرح کی خدمات انجام دیتے رہے، وہ تو یقیناً اسی اجر کے مستحق ہیں، یعنی ان کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ تاہم بعد کے زمانوں میں بھی ہر صاحب ایمان اپنے پروردگار سے اس کی توقع کر سکتا ہے، اگر وہ فی الواقع اسی کے لیے، یعنی اللہ ہی کے لیے اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ظلم و عدوان کے مقابلے میں کسی جگہ سرحدوں پر یہ خدمت انجام دیتا ہے۔ یعنی اصل شرط یہی ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف یہ خدمت انجام دی جائے، وہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کا اجر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔